الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین محترم، رمضان المبارک کی آج 20 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج شام سے رمضان کا آخری عشرہ، دہائی آخری 10 دن وہ شروع ہوں گے۔ اولہ رحمتن، پہلے حصے میں رحمت تھی، اوسطہ مغفرتن، دوسرے میں مغفرت، آخری حصے میں آخرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی ہے۔ آدمی جب کوئی کام کرتا ہے اور جب منزل مقصود کے قریب پہنچتا ہے تو پھر اس کی محنت کی بھی اخیر ہو جاتی ہے، لگن کی بھی اخیر ہو جاتی ہے اور دوڑ بھی خوب لگاتا ہے۔ گھوڑ دوڑ میں جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو جب منزل کے قریب پہنچتے ہیں تو بے شک ان کا سانپ پھول جاتا ہے اور وہ دوڑ لگا کے تھک بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن منزل قریب نظر آ رہی ہوتی ہے تو پھر خوب دوڑ لگاتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم منزل مقصود پر پہنچ جائیں۔ تو یہ آخری عشرہ اصل مسلمانوں کا اللہ کے ساتھ یہ جو تعلق رمضان نے جوڑا ہے، رمضان اور قرآن کی نسبت سے جو خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ ہے، مالک اور مملوک کے درمیان تعلق ہے، عابد اور معبود کے درمیان جو ایک جوڑ ہے، اللہ اور بندے کے درمیان جو ایک تعلق ہے، اس تعلق کا کمال اس آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں چند اہم عبادات ہیں جو پہلے عشروں میں بھی نہیں بلکہ پورے سال میں نہیں ہیں۔ ان میں بڑی اہم ترین عبادت 20 تاریخ کی شام کو، 21ویں شب کو لوگ مساجد میں اعتکاف کی نیت سے آتے ہیں۔ اعتکاف کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے گھر میں اس نیت سے کہ میں اتنی دیر یہاں پر رہوں گا، اعتکاف کے لیے آتا ہے آدمی، اور وہ جتنی دیر وہاں رہتا ہے اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا، اس کا بولنا، اس کا سونا، اللہ اسے عبادت میں لکھ دیتے ہیں۔ اعتکاف یہ اللہ سے کمال تعلق کی ایک علامت ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ محبت کی چند اقسام ہیں۔ جو رابطہ اور تعلق ہوتا ہے محب اور محبوب میں، تو محب اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے، بندہ اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے، غلام اپنے مولا کو اس کی مرضی کے مطابق خوش کرنے کے لیے وہ چند اعمال ضرور کرتا ہے اور ان کی پابندی کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے اس منزل محبت، یہ جو منازل طے کرتا ہے آدمی، ان میں سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ محب محبوب کے دروازے پہ جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، سارا دن بار بار چکر لگاتا رہتا ہے۔ بھئی کبھی تو وہ خوش ہوگا، کبھی تو راضی ہوگا، کبھی تو پیار سے پوچھے گا تمہارا کیا حال ہے، کس حال میں ہو، خوش ہو۔ تو یہ محبت کا اظہار، اس تعلق کا اظہار، اس پہلے درجے کا نام علماء نے لکھا ہے یہ نماز ہے۔ کہ آدمی صبح ہوتی ہے تو خالق کے دروازے پہ جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر ظہر کو جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر عصر کو جاتا ہے، پھر آتا ہے، مغرب کو جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر عشاء کو جاتا ہے، پھر آتا ہے، اور پھر رمضان المبارک میں تو عشاء کے بعد پھر وہ تراویح کا اہتمام کرتا ہے، قرآن پاک سننے کا اہتمام کرتا ہے، مسجد میں رہنے کا اہتمام کرتا ہے، اس کے ساتھ اشراق کا اہتمام ہے، صبح تہجد کا اہتمام ہے، نوافل کا اہتمام ہے۔ یہ وہ پہلی منزل محبت ہے کہ محبوب کو خوش کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں جاتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ اکبر تو سب سے اکبر ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر اس کی تعریف و توصیف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر مالک کے حضور اپنی درخواست، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر آدمی
رکوع کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تشہد میں بیٹھتا ہے، اور جب سر سجدے میں رکھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اس کی پیشانی زمین پر نہیں بلکہ عرش بری پہ ہے، گویا خدا کے قدموں میں اس نے اپنا سر ڈال دیا ہے۔ یہ وہ ایک مقام ہے جیسے کوئی محب اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے اس کے قدموں میں گر پڑتا ہے، تو یہ وہ پہلی منزل محبت ہے، اور اس کی تکمیل کا مہینہ رمضان المبارک ہے کہ اس مہینے میں جتنا آدمی یہ عبادت کرتا ہے باقی دنوں میں، باقی مہینوں میں اتنی نہیں ہوتی۔ دوسری منزل محبت، اس کو ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہتے ہیں کہ اس کا نام زکوٰۃ ہے۔ وہ یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال دے۔ بعض دفعہ محبوب کو ضرورت نہیں تمہارے مال کی، وہ ویسے ہی بہت غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے، وہ سب کو دیتا ہے، کسی سے کچھ نہیں لیتا، لیکن ہم چاہتے ہیں وہ ہم سے خوش ہو، تو پھر اس کو خوش کرنے کے لیے آدمی اس کے راستے میں کچھ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ بھئی میں بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں لیکن چھوٹی سی چیز جا کے بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس آدمی کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس سے کئی گنا تمہیں زیادہ دے دے گا، لیکن اس کو خوش کرنے کے لیے آدمی کہتا ہے بس جی آپ کے لیے یہ عطر لایا ہوں، یہ آپ کے لیے ٹوپی مدینہ طیبہ سے لے آیا ہوں، یہ میں زمزم آپ کے لیے لے آیا ہوں، یہ کھجور آپ کے لیے، یہ دیتا تھوڑا ہے لیکن وہاں سے حاصل بہت کچھ کرتا ہے۔ تو اللہ کے حضور وہی ہے کہ سال کے بعد 40واں حصہ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقۃ الفطر دیتے ہیں، قربانی کے موقع پہ قربانی کرتے ہیں، تھوڑا مال دیتے ہیں، لیکن اس کی طرف سے عطا کتنی ہوتی ہے اس کو میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو یہ منزل محبت ہے کہ مالک کو راضی کرنے کے لیے اس کے پیار میں آدمی مال خرچ کرے، اس کو ضرورت نہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے میں تیرے پاس آیا تھا، بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ دیا۔ بندہ سوچ کے کہے گا اللہ تیری شان کریمی، تو کھانے سے تو پاک ہے۔ فرمایا جو میرا بندہ آیا تھا وہ میرا تھا نا، وہ بھوکا تھا، تو نے اس کا احترام نہ کیا، اس کو کھانا نہ دیا، پیاسے کو پانی نہ دیا، ننگے کو کپڑا نہ دیا۔ اس لیے یہ صدقات و عطیات کا مہینہ ہے۔ ان میں سے عام تو اہم ترین عبادت ایک زکوٰۃ، و بعض دفعہ اکثر لوگ اس مہینے میں دیتے ہیں، اور صدقات بھی دینے چاہیے۔ صدقات میں پھر دو قسمیں ہیں، ایک صدقات واجبہ ہے جو اللہ کی طرف سے حکماً شرعاً واجب ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے صدقۃ الفطر ہے، جیسے قربانی ہے، جیسے عشر ہے۔ اس کے مصارف علیحدہ ہیں جس پر میں پہلے ایک عنوان زکوٰۃ پر بیان کر چکا ہوں اور اس کے مصارف بھی بیان کر چکا ہوں۔ لیکن صدقے کی ایک اور قسم بھی ہے، اس کو صدقات نافلہ، نفلی صدقہ کہا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بس اللہ کے بندوں کو اللہ کی رضا کے لیے ان کی ضرورت کو پورا کرنا، ان کو خوش کرنا، یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ حتیٰ کہ میٹھا بول بہترین صدقہ ہے، والدین کا دیدار بہترین صدقہ ہے، مہمان آیا ہے اس کی ضیافت یہ بہترین صدقہ ہے، بھوکے کو کھانا کھلا دینا یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور آپ دیکھیں صدقات واجبہ میں بہت سارے لوگوں کو ہم وہ صدقات نہیں دیتے، مثال کے طور پر سادات ہیں ان کو ہم صدقہ نہیں دے سکتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، عشر نہیں دے سکتے، لیکن نفلی صدقہ آپ جتنا چاہیں ان کو دے دیں۔ دوست ہے آپ اس کو جو چاہیں دے دیں، امیر آپ کے پاس آ گیا ہے اس کو کھانے میں پینے میں ویسے اس کی ضیافت میں جو چاہیں دیں، مہمان کی عزت کریں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ تو یہ کہ رستے میں بار بار دینا، یہ محب اپنے محبوب کو خوش کر رہا ہے، یہ منزل محبت ہے۔ تیسری محبت کی منزل یہ ہے کہ اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے اس کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرو۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم میرے عادات و صفات و اخلاق کو اپناؤ، وہ کھانے سے پاک ہے تم پاک رہو، وہ پینے سے پاک ہے تم پاک رہو، وہ خواہشات نفسانیہ سے پاک ہے، تمہیں بھی تھوڑا سا وقت گزارنا پڑے گا، پاک رہنا پڑے گا۔ اس محبت کی منزل کا نام روزہ ہے، جو اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے ہم صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، کھانے پینے سے رکتے ہیں، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، پیاس لگتی ہے، کچھ کھاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات کا استحضار ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر وہ معدے کی بو جو باہر آ رہی ہوتی ہے منہ سے، اللہ کے ہاں وہ عجیب ہے کہ اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ جنت مشک و عنبر سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں وہ قیمتی ہے۔ تو یہ وہ منزل محبت ہے جو روزے کی شکل میں ہم اپنے مالک کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور منزل ہے، اس کو ہم منزل اعتکاف کہتے ہیں۔
اعتکاف کے علماء نے معنی یہ لکھا ہے کہ رب کو خوش کرنے کے لیے مسجد میں ایک نیت کرنا، اعتکاف کا معنی بیٹھنا ہے، اس لیے بیٹھے رہنا کہ میں اپنے مالک کو راضی کروں گا اور وہ عمل کروں گا جس میں میرا مالک راضی ہوگا۔ اعتکاف کی علماء نے 3 قسمیں لکھی ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے، وہ ہوتا ہے جس کی آدمی منت مان لے کہ میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، میرا ایک کام ہو جائے اور میں ضرور بیٹھوں گا، یا ویسے ہی کوئی منت مان کے اعتکاف کی حالت میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو جتنے دن کا اعتکاف کی منت مانے اتنے دن اتنے بیٹھنا یہ اس پر واجب ہے۔ اس کے لیے روزہ بہت ضروری ہے، رات کو مغرب کو اس سے پہلے آ جائے، کیونکہ شام کو مغرب سے اگلا تہوار شروع ہو جاتا ہے، اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے، تو شام کو جو عصر کے بعد مغرب سے پہلے معتکفین مسجد میں آئیں گے تو مغرب سے 21ویں شب شروع ہوگی، یہ اعتکاف شروع ہوگا۔ تو یہ جو اگر منت ہے تو پھر یہ اعتکاف واجب کے درجے میں ہے، ورنہ سنت موقدہ ہے دوسرا اعتکاف، اور وہ اعتکاف رمضان المبارک کا یہی آخری عشرے کا اعتکاف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں ہر سال بیٹھتے تھے، صحابہ اکرام بیٹھتے تھے، آپ کی ازواج مطہرات اپنے اپنے حجروں میں جو مسجد نبوی کے ساتھ متصل تھے وہاں اپنے گھروں میں، اس لیے عربی میں ایک لفظ ہے مسجد البیت، گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا، کہ گھر کے اندر ایک ایسا حصہ جہاں نماز پڑھتے ہو، عبادت کرتے ہو، تلاوت کرتے ہو، عورت اعتکاف بیٹھے تو گھر کی اس مسجد میں اس جگہ پر اعتکاف بیٹھے۔ تو وہ یہ سنت موقدہ اعتکاف ہے جو 20ویں تاریخ کی مغرب سے پہلے داخل ہو جائے اور سورج غروب ہوتے ہی مغرب سے وہ اعتکاف شروع ہوگا اور چاند نظر آنے تک رہے گا۔ یہ آخری عشرہ ہے، 9 دن ہیں تب بھی اللہ 10 دن کا اجر دیں گے، 10 دن ہیں تب بھی اللہ 10 دن کا اجر دیں گے، چونکہ یہ مہینے اور چاند یہ خدا کے نظام کے تحت ہیں، اللہ کریم کے ہاں یہ نظام ہے، ہماری سوچ و سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ 9 دن ہیں، 10 ہیں، لیکن آخری عشرے کی نیت کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرما۔ تیسرا اعتکاف ہوتا ہے مستحب اعتکاف، وہ یہ ہے کہ جب آدمی مسجد میں جائے نویت سنت الاعتکاف، میں یعنی مسنون اعتکاف کی، نفل اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں، مسجد میں گیا ہے، جتنی دیر رہے گا تلاوت کرے گا، عبادت کرے گا، اس دوران اگر کوئی دنیا کی بات کر لیتا ہے، اس دوران اگر کوئی آدمی اس سے آ کے کوئی معاملات کی بات کر لیتا ہے تو شرعاً اس کی جائز ہوگی، اور وہاں اگر کوئی کھانے اور پینے کی چیز آ گئی ہے، کھاتا پیتا ہے تو یہ بھی مسجد کے آداب کے خلاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ اعتکاف کی نیت سے ہے۔ لیکن جو سنت موقدہ اعتکاف ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال فرمایا ہے، اور اعتکاف کی جو اصل غرض و غایت ہے وہ یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک اور اہم عبادت ہے جو اعتکاف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش، جس کی فضیلت میں یہ سورۃ قدر اتری، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر عزت و عظمت و قدر و منزلت والی رات میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے کے تقریباً 83 یا 84 سال اور کچھ ماہ بنتے ہیں، یعنی اتنی عرصے تک ایک آدمی عبادت کرتا رہے اور اس ایک رات کو جاگ لے تو اس رات میں جاگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے یوں سمجھ لیجئے اتنے سالوں کی عبادت کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کو، حضور کے امتی کو، یہ محبوب کے صدقے سے جو اس امت کو چیزیں ملی ان میں سے ایک یہ ہے، اگر ایک لیلۃ القدر بھی نصیب ہو گئی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں بہت بڑی سعادت مل گئی ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر حضور نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے میں، تو وہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر جو ہے وہ یہ ہوگا کہ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، یہ 5 راتیں ہیں۔ ان راتوں میں آدمی جاگتا رہے، عبادت کرتا رہے، تو ہر رات کو تھوڑی بہت کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کرے، مثلا تلاوت کر لے، ذکر کر لے، درود شریف پڑھ لے، استغفار پڑھ لے، کلمہ طیب کا ورد کر لے، قرآن مجید پڑھ لے، اور پھر اس میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، عائشہ اگر تو لیلۃ القدر کو پالے تو پھر اس وقت یہ دعا پڑھ لیا کر اور اس کو رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں تلاش کیا کر۔ دعا یہ ہے کہ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ ایک بڑی عظمت کی دعا ہے۔
اور اسی طریقے سے ایک روایت امام بہقی نے نقل کی ہے، اس میں بھی ایک دعا ہے، اور وہ بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں دعا پڑھی، اعوذ بعفوک من عقابک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، تیرے عقاب اور غصے سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ برضاک من سخطک، تیرے غصے سے تیری رضا کو طلب کرتا ہوں، تیری ناراضگی نہیں چاہتا، اور اے اللہ اعوذ بک، اور میں پناہ چاہتا ہوں من کا، تجھ سے، جل وجہ کا، کہ تیری عظمت بڑی بلند و بالا ہے۔ اور اگلا بڑا عجیب، اللہم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، اور میں ویسی تعریف نہیں کر سکتا جیسی تعریف تو نے اپنی آپ کی ہے، کہ تو اپنی عظمت اور اپنی کبریائی اور شان جلالت و جمال و کمال کو خود ہی جانتا ہے، میں کیا جانتا ہوں، اس لیے میں اس رات کی عظمت میں صرف تیری عظمت میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ جیسی تو نے اپنی تعریف کی میں نہیں کر سکتا، میں تیری رضا کا طلبگار ہوں، تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، معافی کا طلبگار ہوں، تیری سختی سے پناہ مانگتا ہوں، عفو اور معافی کو طلب کرتا ہوں، معافی کو تو پسند کرتا ہے، اس لیے مجھے بھی معاف کر دے۔ تو ایک تو یہ اعتکاف کا آخری اشرا ہے، پھر اس میں یہ لیلۃ القدر اس کی ایک اہم ترین عبادت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان عبادات میں سے جو محب اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے منزلیں طے کرتا ہے، پہلی منزل کا نام نماز ہے جس کا کمال اس مہینے میں ہے، دوسری منزل کا نام زکوٰۃ ہے، اس میں سے ایک صدقۃ الفطر جو اس مہینے کے آخری عشرے میں اس کا وجوب تو شب عید میں آتا ہے، عید کی رات، اور صبح نماز کو عیدگاہ میں جانے سے پہلے عید پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کرنا اور مستحق لوگوں کو پہنچانا، اور اس کے لیے وہی نصاب ہے جو زکوٰۃ کا۔ لیکن ایک اہم ہے کہ جو اس موقع پر اتنی مالیت کا مالک ہو جائے کہ 52 تولے چاندی کی مالیت اس کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد اس وقت ہوں، تو اس پر یہ صدقۃ الفطر واجب ہے، اور یہ ان کو ادا کیا جائے گا جن جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ صدقات نافلہ کے مستحق اور غیر مستحق، یا کسی کی ضیافت کرنا، کسی کی عزت کرنا، کسی ضرورت مند کو کھانا کھلا دینا، پانی پلا دینا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ خاندان اور شادات میں سے ہیں، آل علی ہے، آل عقیل ہے، آل جعفر ہے، آل عباس ہے، آل حارث ہے، ان لوگوں کو ہدایہ اور تحائف اس نیت سے دینا کہ زکوٰۃ کے تو مستحق نہیں لیکن ہم ان کو ہدیہ دے دیں، تو صدقۃ الفطر ایک مستقل عبادت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقۃ الفطر کی اہمیت میں ایک عجیب حدیث ارشاد فرمائی۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو ارشاد فرمایا، اہم فائدہ اس کا یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے بحیثیت انسان ہونے کے اس سے کوئی کمزوری، کوئی کوتاہی، آخر کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی بولنے میں، کوئی گفتگو میں، روزے میں نگاہ سے، یا اور کوئی اس قسم کی ناشائستہ حرکت ہو جاتی ہے، روزہ تو نہ ٹوٹا لیکن روزے کے اجر میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور روزے کا جو کمال ملنا چاہیے وہ نہیں ملا، تو فرمایا صدقۃ الفطر ادا کرنے سے ایک تو اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ فقراء، غرباء، مساکین، مستحقین، ضرورت مند لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تو گویا اس مہینے کی اہم عبادتوں میں صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، اہم عبادتوں میں اعتکاف کرنا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں آ جائیں، مسجد میں بیٹھ جائیں، اور یہ 10 دن یہاں خدا کے مہمان ہیں، اور ایک مسجد کے اس کونے میں ہے، کس کونے میں ہے، کس کونے میں ہے، کس کونے میں ہے، علیحدہ علیحدہ بیٹھے ہیں، بعض لوگوں نے پردے بھی لٹکائے ہوتے ہیں، یہ بھی مسنون ہے، اور وہاں بیٹھ کر اپنی تنہائی میں، اپنی عبادت میں، اپنے نوافل میں، اپنے ذکر اذکار میں لگے ہوئے۔ میں اس میں ایک بات عرض کروں گا علماء کرام سے بھی اور سب دوستوں سے کہ اپنے اپنے معتکفین کے ساتھ آپ اعتکاف بیٹھیں تو سب سے افضل ہے، نہیں بیٹھ سکتے تو کم از کم اپنا وقت ان کے ساتھ خرچ کریں، اور ان لوگوں کو اس دوران نماز صحیح یاد کروا دیں، آخری 10 صورتیں ان کو صحیح یاد کروا دیں، عقائد اسلامیہ، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، قیامت کیا ہے، فرشتوں پر ایمان کا کیا طریقہ ہے، ایسے انبیاء، رسول، کتابیں آسمانی، حضور کی ختم نبوت، صحابہ اہل بیت کا تقدس، ایسے اسلام کے جو بنیادی ضروری عقائد ہیں، تقدیر کا عقیدہ ہے، اسی طریقے سے باس بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا، ان عقائد کو ان کو یاد کروایا جائے، اسی طریقے سے ان کو
کچھ اعمال کی ترغیب دی جائے، مسنون اعمال، مثلا صبح سویرے اٹھے تہجد پڑھے، سنت کے مطابق سحری کرے، پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد اشراق تک آدمی جاگتا رہے، اشراق پڑھ کے بے شک آرام کرے، پھر اس طریقے سے تمام نمازیں باجماعت، مسجد میں رب کا گھر میں مہمان ہوتے ہوئے نماز باجماعت نہ ادا کر سکے تو کتنا بڑا افسوس ہوگا، اس لیے باجماعت ادا کرے، صف اول میں کھڑا ہو اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ اسے مکمل کریں۔ تو یہ اعتکاف کی خصوصیات میں، اعتکاف میں احترام مسجد ضروری ہے، اعتکاف میں دنیاوی باتیں، رب سب سے رابطہ، سب سے رشتہ توڑ بابا، رب سے رشتہ جوڑ بابا، مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، فرمایا کرتے تھے اعتکاف کا معنی مخلوق سے رابطہ ختم، خالق سے شروع ہو گیا، لیکن مخلوق سے ختم کا معنی یہ نہیں کہ آپ کسی کی ہمدردی، کسی کی غم گساری اور کسی کی ضرورت کو بھی پورا نہ کریں، اللہ اس کی توفیق دیتا ہے اسے بھی ادا کریں۔ تو اس طریقے سے اس کی ایک اہم عبادت لیلۃ القدر کی تلاش ہے کہ ان راتوں کو تلاش کریں، ان راتوں میں کچھ نہ کچھ کوئی تھوڑی بہت عبادت کرتے رہیں، تو یہ بھی ہے۔ اور اس طریقے سے اس کے آخری عشرے میں، اسی آخری دنوں میں اکثر مساجد میں ختم قرآن کی تقریبات ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قرآن پاک ختم ہوتا تھا تو صحابہ کرام، ابن مسعود کی روایت ہے، اپنے اعزاء رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے دعا مانگتے تھے کہ ختم قرآن کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا اللہ کے ہاں بڑی قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت ساری فضیلت ارشاد فرمائی۔ لیلۃ القدر کی راتوں میں ویسے تو وہ ایک دعا مشہور ہے، پھر کچھ اعمال بعض بزرگوں سے منقول ہے، اگر اللہ توفیق دے دے اور موقع مل جائے تو ان کو پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صدق کے دل سے ان راتوں میں اگر کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھا جائے۔ نزہۃ المجالس یہ ایک کتاب ہے، اگرچہ واعظ کی ہے، تو اس میں ایک روایت ہے کہ جو شخص کلمہ طیب کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو لیلۃ القدر کی رات میں پڑھے معاف فرما کے اسے جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے اسی میں روایت ہے نزہ میں کہ جو شخص شب قدر میں عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والوں کو تمام غموں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے بلندی درجات اور جنت کی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ فرمایا جو اس رات میں 2 رکعت پڑھے اور پھر ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر 7 سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھے تو مصلی سے ابھی نہیں اٹھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ چند ایک عبادات اس آخری عشرے کی ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات، اس سے 2 راتیں مراد ہیں، یا تو یہ ہے کہ جو رمضان کی آخری رات ہوگی، اگر 29 روزے ہیں تو پھر 29ویں کی شب آخری ہوگی، اور اگر 30 روزے ہیں تو پھر 30 کی رات آخری ہوگی، کیونکہ اگلی رات تو شوال کی ہو جائے گی۔ آخری رات کو، ہر رات ویسے 60,000 گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن آخری رات کو پورے مہینے میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ اتنے بندوں کی گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ تو اب یہ ایک اور عظمت کی بات ہے کہ یہ رات بھی اس آخری عشرے میں آتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا جو عید کی شب ہوتی ہے، معتکفین کے لیے سب سے زیادہ عام ہے کہ وہ رات ان کے لیے اجر کی رات ہوتی ہے کہ مزدور کو مزدوری ہمیشہ آخر میں ملتی ہے۔ تو آپ نے آج رمضان گزرا ہے، اس کے روزے ختم ہوئے ہیں، اب چاند نظر آ گیا ہے، اب آپ کے اجرت لینے کا وقت ہے۔ یہ وقت بڑا اہم اور امتحان کا ہوتا ہے، اس کی تفصیلی گفتگو میں پھر بھی کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایسے کہ ادھر سے شیطان آزاد ہو رہا ہوتا ہے، ادھر سے آپ اعتکاف سے فارغ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب ایمان کی اور کفر، ایمان کی اور دین اور بے دینی کی، شیطان کی اور یا یوں سمجھو کہ عباد الرحمن کی لڑائی شروع ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرے بندے میرے در پہ جھکیں، میرے دروازے پہ آئیں، اس رات کو مجھ سے مانگیں، میں ان کو پورے مہینے کی نیکیوں کا اجر دینا چاہتا ہوں۔ شیطان کہتا ہے نہیں، ان کو میں بازاروں میں لے جاؤں، گانے بجانے، ترانے، بیہودہ واہیات، مختلف قسم کے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ آدمی جب ان میں الجھ جاتا ہے تو اپنی ساری نیکیاں برباد کر بیٹھتا ہے۔
اس لیے میں ان دوستوں سے خاص طور پہ التماس اور درخواست کروں گا کہ جو اعتکاف کی حالت میں ہوتے ہیں تو جہاں جیسے مسجد میں اس طریقے سے عید بھی اسی پارسائی اور نیکی اور تقویٰ اور طہارت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ 21 رمضان المبارک سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی شہادت بھی ہے۔ میں اس سے پہلے ایک گفتگو حضرت علی پر کر چکا ہوں، آپ دوست اس کو سن لیں یا جن دوستوں نے سن لی ہوگی تو ان کے سامنے باتیں آ گئی ہوں گی۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں ان اعمال کو لیلۃ القدر کی تلاش، اعتکاف کا اہتمام، اعتکاف کے مسائل، یہ بھی انشاءاللہ میں پھر کسی دوسری نشست میں تفصیل سے گزارش کر دوں گا۔ ترغیباً میں نے کچھ باتیں کہی ہیں، اور پھر اس طریقے سے آخری عشرے کی آخری راتیں ختم قرآن کی تقریبات میں دعاؤں کا اہتمام، اور پھر اللہ کے حضور رونا اور گڑ گڑانا، یہ ان راتوں کی خاص عبادتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخری عشرہ ان تمام اعمال صالحہ اور اس میں بالخصوص صدقۃ الفطر کی ادائیگی فقراء، غرباء، مساکین، مستحقین اور ضرورت مندوں، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ داروں، اپنے عزیزوں، حتیٰ کہ نفلی صدقہ دے کے خاندان نبوت، سادات اور اپنے عزیزوں کو، حتیٰ کہ اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے وہ رشتہ دار جن کو شران دینا جائز نہیں، نانا نانی، دادا دادی، ان کو صدقات واجبہ نہیں دے سکتے لیکن ان کو ہدیہ تو پیش کر سکتے ہیں، ان کو نفلی صدقہ تو دے سکتے ہیں۔ آپ ان کو کپڑے لے کے دیں، آپ ان کی خدمت کریں، آپ ان کے ساتھ کسی بھی امر میں تعاون کر سکتے ہیں ایسی خیر کے کاموں میں کہ یہی وہ دن ہیں۔ ہم اپنی مسجدوں کو صاف ستھرا کریں، ان میں قالین بچھائیں، ان کے اندر جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کریں، اپنے ائمہ کی، اپنے خطباء کی، اپنے مؤذنین کی، ہم اپنی مسجدوں کے پورا مہینہ جن لوگوں نے خدمت کی ہے، خدام کی، ان کی خدمت کریں۔ یہ اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں بھی اور صاحب حیثیت بھی ہیں تب بھی جو ہماری خدمت کر رہے ہیں ہمارا حق بنتا ہے ہم ان کی خدمت کریں۔ ضروری تھوڑی ہے کہ نفلی صدقہ دیں گے تو حق ادا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرضی صدقہ دیں وہ تو ان کے ذمے نہیں، لیکن نفلی طور پر ہمیں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ان عطیات و صدقات کو بھی قبول فرمائے، آخری عشرے کی ان عبادات کو قبول کرے۔ اور اس میں ایک اہم بات میں اس پر تفصیلی گفتگو بھی کروں گا، 27ویں شب وہ بڑی بابرکت ہے کہ اور تو جو نیکیاں بہت ساری ہیں، اس کی میں آنے والے وقت میں عرض کروں گا، 27 کی رات کی اہمیت کے حوالے سے بھی، اس کی نیکیاں بھی، لیکن ایک جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا وطن عزیز پاکستان، جس میں آپ اور ہم آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، ایک المیہ اور صدمہ یہ ہے کہ جب ہمارے بڑوں نے اس کو بنایا تھا اور اس وقت جو نعرہ دیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کی الوہیت اور حاکمیت کا تصور، کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام، حکومت الہیہ کا قیام، اور اللہ کے بغیر غیر کے سامنے نہ جھکنا اور انہوں سے نہ ڈرنا، نہ مانگنا، یہ تصور ہمارے ہاں سے ختم ہو گیا۔ آج تک ہم اسی کو گویا بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ کاش وہ دن آتے ہم اپنے آنکھوں سے اسلام کے عادلانہ نظام کو یہاں پر دیکھتے، لیکن ہم اس نعمت سے محروم ہیں۔ تو ہمیں اس موقع پر اللہ کا یہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے اس رات کو کہ اللہ نے ہمیں یہ مملکت عطا کی ہے، تو اللہ ہمیں اسلام کے عادلانہ نظام کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دینی حمیت اور غیرت نصیب فرمائے کہ ہم اغیار سے نہ ڈریں، رب غفار سے ڈریں، ابل بندو سے نہ ڈریں، اپنے مالک اور خالق سے ڈریں، اس کے آگے جھکیں، اس کے قانون کو قبول کریں، لوگوں کے قانون کو قبول نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سرزمین کے چپے چپے کی، ہماری افواج کی، ہماری قوم کی، اس ملک و ملت کی حفاظت فرمائے، اور اس کو جو اللہ کی زمین پر واحد سلطنت ہے، جو یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام کے نام پر بنی ہے، اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ غیروں کی غلامی سے محفوظ فرما کر اپنے در کا غلام بنائے۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔